آخری بات ہمارے درس سے متعلق بطور تنبیہ کے کہ المحصی یہ اللہ رب العالمین کا اسم کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے التأویل فی غریب الحدیث، یعنی جو معاجم ہے نا، یعنی قاموس جو ہوتے ہیں، قوامیس جیسے ڈکشنری جو بولتے ہیں، عربی زبان کی جو ڈکشنری جو ہوتی ہیں، محاجم وغیرہ، تو جیسے فقہی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی بہت سارے ضعیف روایت ہوتے ہیں، یہ جو معاجم ہوتی ہیں اس میں بہت سارے ضعیف روایت ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے معاجم میں ایک اور پہلو پر گفتگو کہ اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں جو تعویل ہوئی ہے معاجم وغیرہ میں، اس پر انہوں نے کام کیا ہے۔ بطور مثال ایک کتاب آپ نے سامنے رکھی، النہایۃ فی غریب الحدیث والآثار، جو ابن اثیر رحمہ اللہ کی ہے، ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ کی۔ تو اس میں یہ جو دکتر علی ابن عمر ابن محمد الصحیبانی ہیں، جو جامعۃ القصیم میں قسم مذاہب قسم العقیدہ والمذاہب المعاصرہ اس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جامعۃ القصیم سے، تو ان کی یہ کتاب ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اس میں یعنی اعتقادی پہلو سے جو چوک ہوئی ہے صفات کے باب میں، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں کچھ اسماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی فہرست میں شمار کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے الباقی ہے، الباعث ہے، الحنان ہے، بہت سارے میں نے مثالیں بھی دی ہیں اس سے پہلے۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے المحصی، کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے جو بات کہی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ المحصی لیس اسما من اسماء اللہ تعالی، کیوں؟ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے المحصی۔ وجہ کیا اس کی؟ لأنہ لم یرد فی کتاب ولا فی سنت، قرآن مجید میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو بسند صحیح احادیث ہیں اس میں المحصی اللہ تعالیٰ کے لیے بطور اسم مذکور نہیں ہے۔ اچھا، وما استدل به بعضهم في اثبات هذا الاسم من قوله واحصى كل شيء عددا، اپنے واحصى كل شيء عددا یا واحصاه الله لقد احصاهم وعدهم عدا، اس طرح کی جو آیات ہیں، ان آیات کو سامنے رکھ کر کے المحصی نام جنہوں نے ذکر کیا ہے، کہا کہ فلا يستقيم دلیلا ولا يثبت من هذه الآيات الاسم لله تعالى لأنها من افعال الله تعالى، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے یہ جو افعال ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ، اس کی حد بندی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ اس کا احاطہ کرنا کتاب و سنت سے قدر آسان ہے، اور اہل علم نے کیا بھی ہے الحمدللہ۔ صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ نے کام کیا، اس میں صفات ذاتیہ کا احاطہ ممکن ہے، لیکن صفات فعلیہ ممکن نہیں ہے ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ، لیکن اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی اس کی حد بندی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو صفات فعلیہ کو رکھ کر کے کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا اسم بنا دیں گے؟ یہ تو قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں اس میں جو معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متصف بھی ہے، کما یلیق بشأنہ، لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، صفات فعلیہ وغیرہ، تو کیا اس سے اسم بنا دیں گے؟ ایسا تو قاعدہ نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات ہے۔ البتہ حاشیے میں آپ نے ایک اور بات لکھی ہے، آپ نے کہا وَهَذَا الْإِسْمُ لم يذكره ابن مندہ في التوحید وقوام السنة في الحجة والشيخ العثيمين في القواعد والقحطاني في شرح اسماء الله الحسنى كما لم يذكره الاشقر في كتابه الاسماء والصفات۔ یعنی امام ابن مندہ رحمہ اللہ، ابو عبداللہ اسحاق بن مندہ رحمہ اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب التوحید، اس میں بھی اسماء حسنہ کی فہرست میں المحصی مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح سے قوام السنہ کے الحجہ جو فی بیان الحجہ فی بیان المحجہ، تو اس میں بھی جو ہے مطلب یعنی 2 جلدوں میں ہمارے پاس ہے، اس سے پہلے ہم لے کر کے آئے تھے، اس میں بھی اسماء حسنہ کی جو فہرست ہے، حالانکہ اس میں کچھ ایسے بھی نام ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہیں، اس کی نشاندہی ہم نے کی ہے، جیسے الرافع وغیرہ، لیکن جو انہوں نے فہرست تیار کی ہے اس میں بھی یہ نام نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی باریکی کے ساتھ یعنی شرح القواعد المثلی
اس میں جو فہرست تیار کی اسماء حسنہ کی، اس میں بھی یہ نام مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے شرح اسماء اللہ الحسنہ القحطانی صاحب کی، اس میں بھی یہ نام مذکور نہیں ہے۔ اور شیخ عمر سلمان الاشقر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاسماء والصفات، اس میں بھی یہ اسماء حسنہ کی فہرست میں یہ نام مذکور نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المحصی یہ نام مذکور نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ کتابیں ہمارے پاس ہیں، حواشی میں سے کچھ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، بہرحال ان پر وہ ذمہ داری ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب تو ہمارے پاس ہے، اس میں وہ نام موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المحصی نہیں ہے۔ عبد المحصی ہمارے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر انتخاب کر کے رکھا گیا ہے، بہرحال وہ ایک عقیدی چوک ہے، وہ اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ جو ہمارا درس سن رہے ہیں وہ مزید تحقیق کریں، اگر یہ بات اور یہ یقیناً یہ بات درست ہے الحمدللہ، تو ایسی صورت میں المحصی نام رکھنے سے، عبد المحصی نام رکھنے سے اجتناب کریں، اس لیے کہ المحصی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، اور اسماء حسنہ توقیفیہ ہے۔